سنت گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے گھر کے افراد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ گھر کا ماحول خوشگوار اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ آپ نے غصے کا نام سنا نا، غصہ، اس کو 1 2 3 کر دیں، 3 طلاق دے دیں تو گھر کا ماحول خوشگوار بن جائے گا۔ جس کو دیکھو وہ آگ کی چنگاریاں لیے پھر رہا ہوتا ہے، جب بولنا کسی کو آتا نہیں ہے، انداز بھی جارے خانہ یا جھاڑے آنا، جھاڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جھاڑتے رہتے ہیں، نہ میاں بیوی ایک دوسرے سے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھائی بہن، نہ باپ بیٹے، نہ ماں بیٹی، سب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ ماحول اس طرح کے بنے ہوئے تقریباً، تو جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ کیا مطلب خوشگواری لائیں گے کہاں سے؟ سونے کی برسات کر دو تو بھی سر ہی پھوٹیں گے، خوشگواری نہیں آئے گی۔ تو میں نے اندازہ لگایا میں غصے کا بڑا عمل دخل ہے، ماحول بن ہی نہیں پاتا گھروں میں۔ انداز جارے آنا وہ پرانی بات ہے کہ وہ کسی نے کہا میرے چھوٹے بھائی میری مانتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا آپ ان کو آپ جناب سے بات کریں پھر دیکھیں، تو بعد میں مجھے ملے گا آپ نے صحیح نسخہ دیا تھا، میں اپنے چھوٹے بھائی آپ جناب سے بات کرنی شروع کی تو ترکیب بن گئی ہے۔ اس طرح کیا انہوں نے تاثر دیا، تو بیٹھتا ہے کہ نہیں، تیرے کو کتنی بار بولوں، منہ توڑ دوں گا تیرا، زبان نکالتا ہے۔ اب اس میں چھوٹا بھائی کہاں ترکیب میں آئے گا اور بیٹا باپ کی ترکیب میں کیسے آئے گا؟ اب جھاڑتے رہیں گے تو نرمی پیار ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو خوشگوار ماحول کا نسخہ یہ ہے کہ گھر میں سب نرمی کرے ایک دوسرے سے، اگر ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا پھر ٹھنڈا رہے، کیونکہ وہ نجاست سے پاک نہیں ہوتی، نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے۔ دوسرا نرمی کرے، وہ زیادہ غصہ کرے یہ زیادہ نرمی کرے، پھر بھی انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، جوابی کاروائی نہ کرے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔